اب میں خطاب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں۔ بہت ہی علمی شخصیت محترم جناب حضرت مولانا مفتی تنویر الحسن احرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مرکزی نائب ناظم ہیں شعبہ تبلیغ مجلس احرار اسلام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ مجلس احرار اسلام رحیم یار خان کے رہنما، کارکنان اور شہر بھر کی علمی شخصیات، بالخصوص مولانا قاری ظفر اقبال شریف صاحب اور دیگر علماء کرام، آج کی سالانہ احرار ختم نبوت کانفرنس جس میں میں اور آپ شریک ہیں، ہمیں اس مبارک عنوان پر یہاں جمع ہونے پر اور اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ یہاں آنے پر اپنے اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے اس گئے گزرے دور کے اندر، ان فتنوں والے دور کے اندر، ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ معنون اس اجتماع میں جمع فرمایا۔ احباب ذی وقار، چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور یہ میری چار باتیں نہ تو کوئی تقریری مقابلے کی حیثیت سے ہیں اور نہ ہی فن خطابت کے ساتھ منسلک ہیں۔ ایک درد ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، ایک فکر ہے جو آپ تک منتقل کرنی ہے، اور ایک سوچ ہے جس سوچ کے ساتھ آپ کی سوچ کو ملانا ہے اور مستقبل کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو تیار کرنے کے لیے ایک ناتواں کوشش کرنی ہے۔ مجلس احرار اسلام کو قائم ہوئے 100 سال کے قریب عرصہ ہوا ہے۔ بفضل اللہ العظیم روز اول سے لے کر آج تک مجلس احرار اسلام اپنے پہلے دن کے ماٹو منشور کے ساتھ اور اپنے ابتدائی دستور کے ساتھ وابستہ اور قائم ہو کر میدان عمل میں ہے، اور اس دستور اور منشور کو اٹھا کر اس دستور اور اس منشور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مبارک عقیدے کے تحفظ، اس دستور اور منشور کے مطابق اسلام کی دعوت کے عظیم پیغام، اس دستور اور منشور کے مطابق حکومت الہیہ کے قیام، اور اس دستور اور منشور کے مطابق نو مسلمین کی کفالت کی اہم ذمہ داری نبھانے میں الحمدللہ یہ جماعت مصروف ہے۔ ابھی بھائی ڈاکٹر محمد آصف صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، ابتداً عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات
ہمارے ذہنوں میں فٹ ہو جانی چاہیے، اور اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہونا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہ آنا ہے، نہ پیدا ہونا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کے منصب کو مکمل فرما دیا، تکمیل کر دی اس عظیم منصب کی، اور آپ کے بعد کوئی شخص بھی کسی کیفیت میں، وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، پیر ہو، ظاہری کیفیت میں جو کچھ ہو، اگر وہ اپنی ذات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منصب ختم نبوت یا نبوت کو منسوب کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہی بات آج کی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں آپ سے سوال کیا گیا کہ امام صاحب، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بات یقینی ہے، بدرجہ اتم یقینی ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرتے ہوئے پیغام پہنچاتا ہے، کسی کو کہتا ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لے آؤ، اب وہ شخص جس کو یہ دعوت دی جا رہی ہے وہ اس مدعی نبوت سے اس کے دعوے کی دلیل مانگتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں جو کلمات ارشاد فرمائے، کفایت المفتی میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیے ہیں، فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص سے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یقیناً یہ جھوٹا دعویٰ تھا، اس شخص سے کسی نے نبوت کی دلیل مانگی تو وہ اسی طرح کافر ہو جائے گا جس طرح وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا وہ مسلمہ عقیدہ ہے جس پر قرآنی دلائل، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود، جس پر پوری امت کا اجماع موجود۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس مسئلے پر اجتماع کیا اور جمع ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنانے کے بعد، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد آپ امیر المومنین اور خلیفہ بلا فصل منتخب ہو گئے، اس کے بعد صحابہ کرام نے جس بات پر سب سے پہلا اجماع کیا وہ اجماع اس بات کا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ تو حضرات محترم، یہ پہلی بات یہاں مکمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ، سارے بولیں، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی شخص بھی تا قیام قیامت اگر نبوت کے دعوے کا سوچتا بھی ہے، اگر کسی کو شک اور شبہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر کسی مفتی سے فتویٰ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی عالم کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود اس جرم کا ارتکاب کیا اور اس جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ خود از خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک بات یہاں مکمل۔ اب دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اعلان فرمایا، اور آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ کہیں آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ صادق و امین ہیں، صادق و مصدوق ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں
کہ ان قریب میری امت میں 30 کذاب و دجال آئیں گے، ان میں ہر ایک نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ فرمایا سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، طلیحہ اصلی ہو، سجا نام کی عورت ہو، پھر اس کے بعد کئی اور چلتے آئے، یہاں تک کہ بہاء اللہ ایرانی اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی، اس تک مختلف لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہر ایک کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی تھا، ہر ایک جھوٹا تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ قادیان میں اللہ کا سچا نبی اور رسول آ گیا، الیاذ باللہ۔ اب جب اس نے یہ علل اعلان دعویٰ کر دیا تو یہ دعویٰ یقیناً جھوٹ پر مبنی ہے، تو کسی صورت بھی کوئی شخص اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اب بعض لبرل اور بعض ظاہری کیفیت میں پڑھے لکھے لوگوں کو ایک چسکا چڑھتا ہے، او جی مرزا قادیانی نے تو اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، مرزا قادیانی نے تو ایک مرتبہ نہیں کم و بیش اس کی کتابوں میں 20 سے زائد ایسے دلائل موجود ہیں کہ اس نے از خود اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اس نے یہاں تک کہا کہ جو مجھے نبی اور رسول نہیں مانتا، جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا۔ الفاظ ہیں بڑے سخت، یہ ہمارے ملک کے سربراہان کے لیے بھی سوچنے کا ایک پیغام ہے کہ اس نے کہا کہ جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، اس میں اس نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ اب یہ ایک پیغام ہے کہ وہ ہر ایک کو کنجریوں کی اولاد، ہر ایک کو رنڈیوں کی اولاد، ہر ایک کو زناکارہ عورتوں کی اولاد کہہ رہا ہے۔ اس نے نہ کسی نبی کو معاف کیا، نہ کسی رسول کو معاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں تک بکواس بکی کہ آپ کی نانیاں اور دادیاں زناکار عورتیں تھیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو حضرات محترم، یہ فتنہ، جیسے ڈاکٹر آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ فتنوں کا یہ دور ہے اور فتنے اٹھ رہے ہیں، تو میرے نبی نے خود فرمایا کہ فتنے آئیں گے، اور یہاں تک اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا فتنوں کا اس قدر ازدحام ہوگا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ حضرات محترم، یہ وہ دور ہے کہ جس میں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ قادیانیت کا فتنہ، منکرین حدیث کا فتنہ، منکرین قرآن کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، بے شمار یہ فتنے میدان عمل میں ہیں۔ اور یہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے یہ ان تمام فتنوں کا مرغوبہ ہے، تمام فتنوں کا مرغوبہ یہ فتنہ قادیانیت ہے۔ تو اب اس کے بعد اگلی دو باتیں، پہلی بات عقیدہ ختم نبوت، محمد رسول اللہ اللہ کے بولیں تاکہ یہ سبق یاد رہے، اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس کے بعد دوسری بات، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس سمیت کوئی بھی ایسا فتنہ باز، وہ نبی نبوت کا اعلان تشریحی طور پر کرنے والا ہو، غیر تشریحی طور پر کرنے والا ہو، ذلی یا بروزی کا وہ عکس لے کر اٹھے، کمبل چڑھا کر اٹھے، کوئی بھی ہو، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو سبق یاد کرنے کے بعد اب تیسری بات کہ بھائی ہم نے اپنی ایک ذمہ داری نبھانی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ جب کسی کو کینسر کا مرض، توجہ میری طرف فرمائیں، جب کسی کو کینسر کا مرض لگ جائے یا کسی قسم کا کوئی مرض لگ جائے، اسے کہاں لے کر جایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال میں۔ ڈاکٹر ضروری سمجھے تو اس کا آپریشن بھی کرتا ہے، ڈاکٹر ضروری سمجھے تو اسے
ادویات کے ساتھ علاج شروع کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کا علاج وہ کرتا رہتا ہے۔ تو بھائی اب وقت ہے اس فتنے کا تعاقب ان معالجین کے ذریعے کرنا ہے۔ ہم نے عام عوام ہیں جو ہم نے اس کینسر زدہ ماحول سے دور رہنا ہے۔ یہ کورونا کا ایک وبا آیا کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں کچھ سوشل پروگرام طے ہوا کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونا۔ بھئی کیوں نہیں قریب ہونا؟ اچھوت ہے، بیماری ہے، ایک دوسرے کو کھا جائے گی، لگ جائے گی۔ قادیانی ایک کینسر ہے۔ عام عوام جو ان سے واقف نہیں ہے ان کے لیے یہ ڈاکٹروں کا، یہ حکماء کا، یہ طبیبوں کا، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ان کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ یہ اچھوت ہے، اچھوت لگنے کا بہت زیادہ امکان ہے، لگ سکتا ہے، اور بے شمار لوگ اس اچھوت میں مبتلا ہوئے۔ اس لیے ہم نے عوام ہونے کی حیثیت سے قادیانیوں سے دور رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قادیانیوں سے بولیں بھائی، قادیانیوں سے دور رہنا ہے، ان سے سوشل بائیکاٹ رکھنا ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان سے لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ معاملات نہیں کرنے، ان کے ساتھ کسی قسم کے شادی بیاہ کی تقاریب میں شریک نہیں ہونا۔ اب یہ تو ہے تیسرا مرحلہ قادیانیوں کے معاملے میں۔ اب چوتھی بات، اور اس بات پر توجہ فرمائیں کہ مجلس احرار اسلام کا شعبہ تبلیغ یہ 1930 سے 31 سے قادیان سے قائم ہے اور کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ جب امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہلی مرتبہ 1934 میں 21، 22، 23 اکتوبر کو قادیان میں کانفرنس کرتے ہیں، تو شاہ جی کی تقریر دعوتی تقریر تھی، اور اس کانفرنس کا عنوان تھا احرار تبلیغ کانفرنس۔ کیا عنوان تھا؟ بولیں، کیا عنوان تھا؟ احرار تبلیغ کانفرنس۔ احرار تبلیغ کانفرنس یہ تھی کہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، مسلمانوں کو ان کے قریب جانے سے روکا جائے۔ تو امیر شریعت نے پہلی جو تقریر کی وہاں، اس پہلی تقریر کے اندر 16 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا۔ احباب، اب یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے، اور یہی شعبہ تبلیغ ہے مجلس احرار اسلام کا۔ اس بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حکیم الامت، مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت تھانوی کو یقیناً آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ وہ کس قدر متبحر عالم تھے، کتنے بڑے عالم تھے، اپنے دور کے مجدد تھے، مجدد۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس امیر شریعت تشریف لے گئے، اور جا کر شعبہ تبلیغ کی کارگزاری امیر شریعت نے حضرت تھانوی کو سنائی۔ توجہ میری طرف رکھے، حضرت امیر شریعت نے جب حضرت تھانوی کو کارگزاری سنائی تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ شاہ جی پھر تو ہمیں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ شاہ جی پھر تو ہمیں بھی آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ شاہ جی نے فارم آگے کیا، شعبہ تبلیغ تحفظ ختم نبوت مجلس احرار اسلام کا فارم تھا، وہ سامنے کیا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ فارم فل کیا۔ فارم فل کرنے کے بعد 25 روپے سالانہ فیس، اس وقت 1 روپے تھی مجلس احرار اسلام کے رکن ہونے کی حیثیت سے، حضرت تھانوی نے 25 سال کی فیس جمع کروائی، اور فرمایا شاہ جی اگر زندہ رہا تو تجدید کروں گا، اگر مر گیا تو یہ تمغہ آخرت بن جائے گا۔ حضرت تھانوی جیسا بندہ مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ میں اپنے آپ کو نجات کے لیے پیش کر رہا ہے، اور پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر زندہ رہا تو تجدید کروں گا، اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو اپنی نجات کا بہترین ذریعہ سمجھوں گا۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ قراء ہیں، آپ مسجد کے ائمہ ہیں، آپ معززین ہیں، آپ کاروباری افراد ہیں، آپ کے دکانوں کا سلسلہ ہے،
آپ سکول ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، جس شعبے سے بھی منسلک ہیں، مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ کے معاون بن جائیں، بنیں گے؟ مجلس احرار اسلام کے شعبہ تبلیغ میں راہبر بن جائیں، آپ بتلائیں کہ یہاں قادیانی یہ کارستانیاں کر رہے ہیں، یہاں ہماری جماعت موجود ہے اور الحمدللہ علماء موجود ہیں، مولانا ظفر اقبال صاحب دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں، قاضی حفیظ الرحمان صاحب یہاں دعوت اسلام کا کام کر رہے ہیں، ہماری جماعت مجلس احرار اسلام کے مختلف نمائندگان یہاں موجود ہیں، مولانا شبیر احمد بہلوی اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہماری سرپرستی فرماتے ہوئے ہمارے معاون ہیں، ہماری معاونت کر رہے ہیں۔ آپ نے آگاہ کرنا ہے، شعبہ تبلیغ میں آپ نے آگاہ کرنا ہے، رہبر بننا ہے۔ جہاں قادیانی ناسور ہوگا اس ناسور کا تو مقابلہ ہم کریں گے ہی کریں گے، انشاءاللہ دائی بن کر اس قادیانی کے دروازے پر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب ابو جہل کے دروازے پہ گئے تھے دعوت دینے کے لیے، ہم بھی اللہ کے حبیب کی سنت کو اپناتے ہوئے اس کے دروازے پر جائیں گے، دعوت اسلام دیں گے۔ ہمیں یقین ہے یقین ہے یقین ہے کہ جب ہم رسول اللہ کا پیغام لے کر جائیں گے تو اللہ ضرور اس کا دل فراخ فرما دیں گے۔ ہم نے یہ گزشتہ ایک سال یہ جو 2025 گزرا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اکاؤنٹ کر رہے تھے، یہ گنتی کر رہے تھے ڈاکٹر آصف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو جو اس 2025 کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی وہ 100 سے زائد افراد کی تھی۔ تو بھائی آپ نہیں چاہتے کہ اس جنت کے راستے پر آپ معاون بنیں؟ چاہتے ہیں بھائی آپ کہ یہ دعوت اسلام کا راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، اور اس شعبے کے ساتھ ہم نے معاون بنتے ہوئے میدان عمل میں نکلنا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اب آخری بات، مجلس احرار اسلام ایک غریب جماعت ہے، مجلس احرار اسلام کمزور جماعت ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس مراکز نہیں ہیں، مگر ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ قادیان میں بھی سب سے پہلا مرکز مجلس احرار نے قائم کیا، اور پاکستان کے ربوہ جناب نگر میں بھی سب سے پہلا مرکز مجلس احرار نے قائم کیا۔ یہاں وہ بزرگ آج بھی ہمیں ایک بزرگ ملے، وہ اس قافلے کے شریک تھے جو 1976 میں 27 فروری 1976 کو جب مسجد احرار کا چناب نگر میں سنگ بنیاد رکھا گیا تو وہ اس سنگ بنیاد کے اندر موجود تھے الحمدللہ۔ تو حضرات محترم، مجلس احرار اسلام اس عظیم محنت کے لیے مصروف کار ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جماعت کے دست و بازو بنیں گے بھائی۔ سالانہ ختم نبوت کانفرنس چناب نگر 11-12 ربیع الاول کو ہوتی ہے۔ ابھی سے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ ہم نے اس کانفرنس میں شریک ہونا ہے، ہم نے چناب نگر جانا ہے، ہم نے مجلس احرار اسلام کے اس قافلے کا شریک بننا ہے۔ مجلس احرار اسلام کا نمائندہ رسالہ، نقیب ختم نبوت اور دیگر بہت سارے رسائل، کتابیں جو مختلف اوقات میں چھپتی رہتی ہیں، آپ حضرات یہاں کے مقامی دوستوں کے ذریعے نقیب ختم نبوت تو کم از کم ہر ساتھی منگوائے۔ نقیب ختم نبوت جماعت کا رسالہ ہے، نمائندہ رسالہ ہے، اس کو ہر حال میں لگوائیں، کوئی مشکل نہیں ہے یار۔ اگر سال کا 600 روپے نقیب ختم نبوت کو جاری کروانے کے لیے لگا دیا تو پیسے کم ہو جائیں گے۔ روزانہ اگر بچے کو 100 روپے دے دیتے ہیں تو اس 100 میں سے ہی اگر 10 روپے بچا لیں تو سال کا چندہ نقیب ختم نبوت کا ہم 2 مہینوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ تو کون کون ساتھی ہیں جو نقیب ختم نبوت لگوائیں گے؟ بھائی عاصم، بھائی زبیر، ان ساتھیوں پہ نظر کر لیں کہ یہاں کم از کم بیٹھا ہوا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جو نقیب ختم نبوت نہ خریدے اور مطالعہ کرنے والا نہ ہو۔ سارے خریدیں گے، مطالعہ کریں گے، قادیانیوں کی سازشوں پر نظر رکھیں گے، مجلس احرار اسلام کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام رحیم یار خان کے ان غریب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ
بہت بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ان حالات میں اس خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، آپ جیسے لوگوں کو دعوت دی، آپ ان کی دعوت پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبولیت تامہ سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔